ہم سمجھتے بس یوں انگریز کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے مذاکرات کیے، اس نے کہا ہو آئی ایم گوئنگ ٹو جو ہے وہ یو اے برطانیہ اور لندن ہم جا رہے ہیں اور میں جا رہا ہوں اور نو پرابلم، یہ پاکستان اب تمہارا ہے، نو ٹینشن۔ اتنے مزے سے وہ دے گا۔ انگریز کو کفر کو جب تک ڈنڈے نہیں لگتے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آتا۔ افغانستان کی تازہ صورتحال تمہارے سامنے، اب پیچھے 17-18 سال کی محنت کو کوئی بھلا دے اور صرف مذاکرات کرنے والے جو قطر میں تھے صرف ان کو یاد رکھا جائے تو یہ زیادتی ہے یا نہیں ہے کہ انہوں نے جناب وائٹ پگڑی والوں نے وائٹ ہاؤس کو جھکایا، دستخط کروائے اور دیکھو امریکہ نے کہا اب ہم چلے جائیں گے یہاں سے اور جناب تمہارے قیدی آزاد، لیکن ہم کہیں گے کہ اس سے پہلے اب کتنے شہادتیں ہیں، اتنی شہادتیں۔ وہ تورا بورا کے پہاڑوں پہ کٹنے والے لوگ کون تھے؟ وہ خواجہ غار کی وہ میدانوں کے اندر چیتڑے جن کے اڑے، کیا ان کی قربانیاں نہیں ہوں گی؟ پیچھے 18 سال اس انگریز کو امریکہ کو ڈنڈے لگے ہیں، ان کے سروں کے اوپر وہ اللہ کے وہ شیر بیٹھے ہیں، جب ان پر دباؤ آیا، جب ہی وہ وہاں سے نکلا ہے اور نکلنے کی اب باتیں کر رہا ہے تو یوں ہی جناب پاکستان صرف مذاکرات سے نہیں بنا، اس سے پہلے بہت بڑی تحریکیں تھی، بہت زیادہ قربانیاں تھی، لاکھوں کے قریب جانیں دی گئی، کئی مسلمان پابند سلاسل ہوئے، جو کچھ لاپتہ ہوئے کہ گھر والے ساری زندگی ان کی راہ تکتے رہے لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا زندہ تھے یا دنیا سے چلے گئے۔ یہ پیچھے اتنی محنتیں ہوئیں، اس کے بعد یہ پاکستان تمہیں مارز وجود میں پاکستان آتا ہے، اور جب پاکستان بنایا گیا تو ذہن اس میں اسلام کے لیے راہ ہموار کرنے کے رکھا گیا۔ جب ہی پاکستان کا جب پرچم بنانے کی باری آئی تو پرچم کیسا ہونا چاہیے، اس میں بھی اسلامی پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھا گیا کہ جناب یہ پاکستان چونکہ مدینۃ المنورہ کی طرح پاکستان اسلام کی ریاست کے لیے بنا ہے، اسلام کے نظام کے لیے، تو جو کلر گنبد خضرا کا ہے وہی کلر پاکستان کے پرچم میں بھی ہونا چاہیے، چنانچہ وہ کلر بھی رکھا گیا ہے اور اس میں چاند اور تارا رکھا گیا ہے۔ شاید کسی کے ذہن میں نہ ہو لیکن میں تصورات میں جا کے سوچتا ہوں کہ میں پاکستان کا پرچم جب دیکھتا ہوں تو مجھے غار سور کا وہ منظر بھی یاد آتا ہے کہ ایک چاند ہے اور ایک تارا ہے، یہاں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تارا چاند کی گود میں سر رکھ کے لیٹا ہوا ہے۔ چنانچہ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ میرے پیغمبر کے قریب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں، کبھی نبی اپنی جھولی پہ بھی سلائیں، کبھی صدیق اپنی جھولی پہ بھی سلائیں۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، اور جب اس کے نام رکھنے کی باری آئی کہ نام کیا ہونا چاہیے تو کہا کہ دنیا میں ایک ریاست مدینہ تھی جو اسلام کے نام پہ بنی گئی اور ایک پاکستان ہے جو اسلام کے نام پہ بنا، تو اب نام ایسا ہو کہ جس میں مدینہ منورہ کا ترجمہ جھلکتا ہو۔ چنانچہ مدینہ کا معنی رہنے کی جگہ، منورہ کا معنی پاک جگہ، مدینہ منورہ پاک رہنے کی جگہ، پاک آستان، پاک آستان کا بھی یہی مطلب ہے، آستان کا مطلب رہنے کی جگہ، پاک کا مطلب صاف ستھری جگہ، مدینہ منورہ کہہ دو تب بھی پاکستان بنتا ہے، پاکستان کہہ دو تو مدینۃ المنورہ بنتا ہے۔